بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا، اللہ کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کریم اللہ نے انسان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہدایت کے اسباب بھی اس کے لیے مہیا کیے ہیں، اور ہدایت کے اسباب میں سے اہم ترین سبب سلسلہ انبیاء ہے۔ سلسلہ انبیاء کو چلایا ہے تاکہ اللہ سے رابطہ انبیاء کا ہو، اور انبیاء کے ذریعے ہی یہ مخلوق اللہ سے مربوط ہو جائے۔ یہ ہدف جو ہے انبیاء نے پورا کیا ہے۔ جو نبی جس دور میں بھی آیا ہے اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا ہے تو پہلا اعلان کیا ہے جو آپ کی طرف سے منقول ہوا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کا معیار لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اللہ کی طرف بلانے میں ہے۔ تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے، اور 1,24,000 انبیاء کے بعد اللہ کی ذات نے آخری نبی کے بعد بھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا ہے۔ مخلوقات آئی ہیں، ہدایت کے لیے انبیاء بھی آتے رہے۔ کیا خاتم النبیین کے بعد اللہ کی ذات نے اس امت کو جو ہے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، تنہا نہیں چھوڑا۔ گرچہ سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا ہے، لیکن سلسلہ نبوت کے اختتام سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخری حج کے بعد خم غدیر پر اعلان امامت کر کے اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے آخری نبی کے بعد اگر ہدایت لینی ہے تو تم نے امام سے لینی ہے۔ اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے دور کے امام کو نہ پہچانا، جو شخص بھی مر گیا اور اس نے اپنے دور کے امام کو نہ پہچانا، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے امام کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہلیت کی موت میں، جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اپنے نبی کے بعد اپنے امام کو پہچانے، اور یہ تسلسل جو چلا ہے، خم غدیر سے جو اعلان ہوا ہے، تو یہ سلسلہ اور یہ تعارف بھی خود رسول نے کرایا ہے۔ بلکہ رسول کی احادیث اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں کہ رسول نے اپنے 12 نائبین کا باقاعدہ نام لے کے ذکر کیا ہے، اور نام لے تو وہ فرماتے ہیں کہ 12واں جو آئے گا وہ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو میرا 12واں فرزند آ کے اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون؟ وہ ہمارا امام۔ ہمیں اپنے امام کی شناخت ہونی چاہیے کہ ہم جس امام کی دور میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہمارا امام ہے، ویسے تو سارے ہمارے امام ہیں، لیکن جس کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس امام کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ کہ یہ نہج مفاتیح الجنان میں جو ہے یہ دعا ہے، اور یہ مانگنی چاہیے کہ اللہم عرفنی نفسک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ۔ اے میرا اللہ، تو اپنی ذات کی مجھے معرفت عطا کر۔ اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کی تو میں اپنے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت اور پہچان عطا کر۔ اگر میں نے اپنے نبی کی معرفت اور پہچان حاصل نہ کی تو میں اپنی حجت کو، تیری حجت کو جو ہے وہ نہیں پہچان سکوں گا۔ وہ حجت کون ہے؟ اللہم عرفنی حجتک،
کہ اے اللہ مجھے حجت کی شناخت عطا فرما. یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے حجت کی شناخت عطا فرما. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ لَمْ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، کہ اگر میں نے حجت کی شناخت نہ کی، اپنے وقت کے امام کی شناخت نہ کی، تو ضللت عن دینی، پھر میں اپنے دین میں گمراہ ہو گیا. تو گمراہی کا دار و مدار کیا ہے؟ جو بندہ اپنے امام کو نہ پہچانے، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے، وہ گمراہی میں چلا گیا ہے. اس کی نجات ممکن نہیں ہے جو اپنے امام کو نہ پہچانے. لہذا ہمارا امام وہ امام ہیں، ہم خوش نصیب ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. وہاں یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سعادت ہمیں دی ہے کہ ہمیں اپنے 12ویں امام کا دور ہمیں نصیب کیا ہے. اس کی بھی کیا فضیلت ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری دور میں اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے 50 ایک فرد کے 50 برابر ثواب حاصل کریں گے. ایک شخص تمہارے دور کا یعنی رسول کے دور کے 50 افراد جتنا ثواب حاصل کرے گا. وہ پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے بدر کی جنگ کی ہے، بدر و حنین میں جنگ کی ہے ہم نے، قرآن ہمارے دور میں نازل ہوا ہے، تو ہم سے وہ 50 گنا زیادہ ثواب حاصل کرے گا. آپ اپنی عظمت پہچانیں کہ یہ رسول کا فرمان ہے کہ 50 گنا زیادہ ثواب ان لوگوں کو ملے گا. رسول فرماتے ہیں جو کچھ وہ برداشت اور تحمل کریں گے تم برداشت نہیں کر سکو گے. جو کچھ تم وہ برداشت کریں گے تم برداشت. آج دیکھیں اگر پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو اس دور میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو کلمہ گو مسلمانوں کی حالت زار ہے، اس کو سامنے رکھیں تو تاریخ میں وہ ظلم نہیں ہوا جو ظلم اس وقت دنیا میں کیا جا رہا ہے. فلسطین کو دیکھ لیں آپ. بھئی سوال کرتے ہیں کہ بھئی اتنی زیادہ مسلمان تھے اور یہ کربلا کیسے برپا ہو گئی؟ اس کی مثال آج دیکھیں. آج دیکھیں کہ کربلا میں 72 نواسے رسول جو ہے اپنے اصحاب اور رشتہ داروں کے ساتھ شہید ہو گیا. مسلمان دیکھتے رہ گئے، اتنی بے حس ہو چکے تھے، خبریں بھی پہنچی اور پھر بھی انہوں نے ساتھ نہ دیا. آج آپ دیکھیں فلسطین میں آبادی کے اعتبار سے دیکھیں مسلمان کتنی زیادہ ہیں. اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود حالت زار یہ ہے کہ بے حسی کا مسلمانوں کی طرف سے بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ہم یوں کہیں کہ ہم دشمن کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی زبان اور اپنے لباس اور اپنے برانڈ کی لذت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے. یعنی جو امریکہ، برطانیہ، فرانس کے لوگ جو اسرائیل کے ساتھ مل کے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، اتنی شدید سردی میں اتنی مصیبت کا وہ شکار ہیں کہ آپ سنیں سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بم سے نہ مرے، ہم گولیوں سے نہ مرے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے. ان کی یہ کیفیت ہے. لیکن آج لاکھوں فوج والے مسلمان جو ہے، کروڑوں مسلمان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں فلسطین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فقط آواز اٹھاتے ہیں. عملی طور پر کوئی بھی عملی طور پر ان کے ساتھ تیار نہیں ہے. یہ عالمی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے معرفت حاصل دین کی نہیں کی. دین کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم میں وہ نواقص ہیں جن نواقص کی وجہ سے، مانوی نواقص، مادی نواقص، ان کی وجہ سے جو ہے
ہم میں وہ دین کا درد موجود نہیں ہے، دین کا درد نہیں ہے. دین کے درد نہ ہونے کی وجہ سے جو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. فقط اظہار کرتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو میں اپنے مطلب پہ آؤں کہ ہمیں اپنے امام کو پہچاننا چاہیے. جتنی معرفت امام بلند ہوگی اتنا دین کا درد بھی انسان کے دل میں پیدا ہوگا. جتنی معرفت کمزور ہوگی اتنا انسان جو ہے وہ دین سے دور ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ہمارے آخری زمانے میں جو ہمارے قائم جو غائب ہوں گے ان کی ولایت پر ثابت قدم رہے. وہ خوش نصیب ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو دیکھیں نا حالات آپ کے سامنے ہیں. آج کے دور میں تشیع پر باقی رہنا بھی وہ ثواب ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تشیع کے لیے اہل بیت کو ماننے والوں کے لیے آج مصیبتیں زیادہ ہیں نسبتاً دوسرے مسلمانوں کے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس حقیقی اسلام ہے، ہمارے پاس حقیقی دین موجود ہے، ہمارا سرپرست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ تشیع کی مخالف ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، توجہ سے یہ سنیں، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب قائم میں شمار ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں شمار ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ اسے انتظار کرنا چاہیے. ایک یعنی ہر حال میں امام کے انتظار کی حالت میں رہے. دوسرا اسے ورع و تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرے گا. تیسری صفت کیا ہے؟ اسے اچھا اخلاق اپنانا چاہیے، حسن خلق پیدا کرنا چاہیے. جو شخص یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا وہی حقیقی امام کا انتظار کرنے والا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں کہ ہمارے امام کو میرا اللہ ہمارے امام کا جلد ظہور فرما. کیا فلسفہ انتظار ہمارے اندر ہے؟ کیا فلسفہ انتظار کی طرف ہماری توجہ ہے؟ فلسفہ انتظار یہ ہے کہ آپ کے عمل سے، آپ کے تقوی سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ ظاہر ہو کہ آپ امام کے ماننے والے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم حقیقی امام کا انتظار کر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. معاشرے ایک اصلاح نفس کرنی چاہیے، ایک سماج کی، معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. اپنی ذات کی اصلاح کریں کہ جو عمل اپنے امام، ہمارے امام کو پسند نہیں ہے اس سے دور رہیں. سماج کی اصلاح کریں، اپنے خانوادے، اپنے خاندان، اپنے گھر میں جو نواقص موجود ہیں، جو شیطانی کام ہیں یا جو ایسے کام ہیں جس سے امام راضی نہیں ہیں، تو دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر اور خانوادے سے جو ہے اس نواقص کو دور کریں. اپنے خانوادے کو امام کے قریب کریں. امام کے قریب کریں گے تو عمل کے ذریعے قریب کریں گے. جتنے ہم زیادہ شیطانی عملوں میں پڑیں گے اتنا ہم امام سے دور ہو جائیں گے. امام ہمیں پسند نہیں کریں گے اگر ہم یہ اکثر آپ نے سنا ہوا ہے، یا آخری بات کروں آپ کی زحمت تمام کروں، اکثر آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب پردہ غیب میں چلے گئے تو عیسائی جو ہیں وہ انتظار میں رہے کہ ہمارا ایک آئے گا، انتظار میں رہے. حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی یہودی انتظار کر رہے تھے.
جب حضرت عیسیٰ غیب میں چلے گئے تو پھر بھی ایک آنے والے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہودی جو انتظار کرنے والے تھے جب حضرت عیسیٰ آئے تو وہی سب سے بڑے مخالف حضرت عیسیٰ کے کون تھے؟ یہودی۔ تاریخ بتاتی یہودی سب سے بڑے مخالف تھے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ پردہ غیب میں چلے گئے، بعد میں جو عیسائی آئے انہوں نے کہا ایک آئے گا جس کا حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے، اور پوری تفصیل سے بشارت دی گئی کہ ہمارے رسول کی وہ آئے گا اور اصلاح کرے گا معاشرے کی۔ جب ہمارے نبی آئے تو عیسائی کیا کر رہے تھے؟ ہمارے نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اعلان نبوت ہوا، کیا عیسائیوں نے ہمارے نبی کو مانا؟ نہیں، بلکہ وہ سب سے بڑے مخالف، وہ عیسائی بھی بڑے مخالف ہوئے، لیکن ان کے پاس اتنا زور نہیں تھا، لیکن وہ بھی مخالف ہوئے۔ آج بھی دیکھیں اسلام کے سب سے بڑے مخالف جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، اس وقت رسول کے فرمان کے مطابق اس کے آخری فرزند کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور وہ انتظار کرنے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں اس فرزند رسول کا انتظار کرنے والے ہم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچانا، عیسائیوں نے ہمارے رسول کو نہیں پہچانا، ہم اپنے کردار کی خرابی کی وجہ سے اپنے امام کو پہچان نہ سکیں۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے عمل کو اتنا شستہ کریں، اپنے دل کو اتنا پاکیزہ کریں، اپنے روح کو اتنا پاکیزہ کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اتنا پاکیزہ کریں کہ اگر ہمارے گھر میں امام آ جائیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ تو میرے ماننے والے کا گھر نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں معرفت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔